السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، تقویۃ الایمان میں صفحہ نمبر 21 پر کتاب کے ممتاز خصائص آج یہاں سے پڑھنا ہے۔ تقویۃ الایمان کا موضوع توحید ہے، جو دین کی بنیاد و اساس ہے۔ تقویۃ الایمان جس موضوع پر ہے وہ موضوع ہے توحید، اور جو کہ دین کی بنیاد ہے، اصل ہے، اساس ہے۔ اس موضوع پر اللہ جانے اب تک کتنی کتابیں اور رسالے لکھے جا چکے ہیں، یعنی بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور بہت سارے رسالے بھی توحید کے موضوع پر لکھے جا چکے ہیں۔ شاہ شہید کا انداز بحث اور طرز استدلال سب سے نرالا ہے، لیکن شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بحث کرنے کا انداز اور استدلال کا جو طریقہ ہے، جو طرز ہے، وہ تمام لوگوں سے نرالا ہے اور سراسر مصلحانہ اور کلی طور پر مکمل طور سے اصلاح کا پہلو اس کے اندر ہوتا ہے۔ علماء حق کی طرح انہوں نے صرف کتاب و سنت کو مدار بنایا ہے۔ جس طرح حق پرست علماء کرام ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو مدار بناتے ہیں، کتاب و سنت پر منحصر رہتے ہیں، اسی طرح شاہ اسماعیل شہید بھی ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو ہی اپنا مدار بنایا اور اسی پر اپنی تمام باتوں کا انحصار رکھا۔ آیات و احادیث پیش کر کے وہ نہایت سادہ اور سلیس انداز میں ان کی تشریح فرما دیتے ہیں، اور توحید کو نقصان پہنچانے والی جتنی غیر مشروع رسمیں معاشرے میں مروج تھیں ان کی حقیقی حیثیت دل نشی طریق پر آشکارا کر دیتے ہیں۔ آیات اور احادیث جو شاہ اسماعیل شہید پیش کرتے ہیں وہ نہایت ہی سادہ اور آسان انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس کی تشریح وغیرہ اور اس کا معنی مفہوم بہت ہی سہل انداز میں سمجھا دیتے ہیں، اور توحید کو نقصان پہنچانے والی جو چیز ہوتی ہے، توحید کے اندر نقص پیدا کرنے والی جو چیز ہوتی ہے، توحید کے خلاف جو چیز ہوتی ہے، غیر مشروع رسمیں معاشرے میں اس وقت جو مروج تھی، ان کی حقیقی حیثیت بہت ہی اچھے انداز میں وہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عقیدے اور عمل کی ان تمام خوفناک غلطیوں کو جو اسلام کی تعلیم توحید کے خلاف تھی، مختلف عنوانوں کے تحت جمع کر دیا۔ انہوں نے عقیدہ و عمل کی ان تمام خوفناک غلطیوں کو جو اسلام کی تعلیم اور توحید کے خلاف تھی، مختلف عنوانوں کے تحت ان کو جمع کر دیا ہے۔ عقیدے میں جہاں خوفناک غلطیاں پائی جاتی تھیں اور اسلامی جو تعلیم تھی اور توحید کے خلاف جو بھی باتیں تھیں، جو بھی رسمیں تھیں، مختلف عنوانوں کے تحت انہوں نے ان چیزوں کو جمع کر دیا۔ مثلا شرک فی العلم ہے، شرک فی التصرف ہے، شرک فی العادت ہے، اور
شرک فی العبادت۔ اس طرح تقویۃ الایمان توحید کے موضوع پر ایک جامع اور یگانہ کتاب بن گئی۔ یگانہ مطلب بے مثل، انوکھی۔ تو یہ تقویۃ الایمان کتاب توحید کے موضوع پر ایک بہت ہی جامع کتاب بن گئی اور ایک انوکھی اور بے مثال بے نظیر کتاب بن گئی۔ علاوہ بری اس کے علاوہ یہ کتاب شاہ شہید کے زمانے کے علمی، عملی اور ثقافتی حالات کا ایک نہایت عجیب مرقع ہے۔ یعنی یہ کتاب جو ہے شاہ اسماعیل کے زمانے کی جو علمی حالت تھی اور عملی اور ثقافتی جو حالت تھی، یا وہاں اس وقت اس دور میں جو حالات تھے، یہ کتاب ان حالات کی تصویر کشی کرتی ہے۔ یہ تصویر اس دور کی سامنے پیش کر دیتی ہے یہ کتاب۔ کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ آج سے 125 سال پیشتر اس وسیع ملک کے مسلمان کن کن اعتقادی، عملی اور اخلاقی امراض میں مبتلا تھے، تو تقویۃ الایمان اس کے لیے مستند معلومات کا ایک نہایت اچھا ذخیرہ ثابت ہوگی۔ اگر آج سے 125 سال پہلے اس وسیع و عریض ملک کے مسلمانوں کی حالت اگر دیکھنی چاہے کہ وہ کن کن اعتقادی، عملی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھے، ان کے اندر کیا کیا اعتقادی کمیاں پائی جاتی تھیں اور کیا کیا عملی کمیاں پائی جاتی تھیں، اور اخلاقی گراوٹ اگر جاننی چاہے تو تقویۃ الایمان اس چیز کے لیے بہت ہی مستند معلومات کا ایک نہایت اچھا ذخیرہ ثابت ہوگی۔ شاہ شہید نے محض توحید کی نظری تشریح اور اس کے لیے دعوت ہی پر اکتفا نہیں کیا۔ یعنی شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے جو دلائل تھے محض اس کی تشریح کر کے ہی اور اس کے لیے دعوت ہی پر اکتفا نہیں کیا کہ اس کی صرف تشریح کر دی گئی ہو اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا گیا ہو محض، بلکہ ایک ایسا رنگ اختیار کیا کہ گویا پڑھنے والا اس معاشرے اور ماحول میں جا پہنچا ہو، کہ ان کی تحریر کا انداز ایسا تھا کہ پڑھنے والا ایسا معلوم پڑتا ہے گویا اس ماحول کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، اس ماحول میں وہ خود جا پہنچا ہو، تصوراتی طور پر اور تخیلاتی طور پر وہ اس ماحول کو میں جا پہنچا ہو۔ اس طرح ان کی تحریر کا انداز تھا جس میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، یعنی جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، گویا کہ پڑھنے والا، آج بھی پڑھنے والا ایسا معلوم پڑتا ہے جیسے وہ اس دور کو دیکھ رہا ہو اور اس دور کے ماحول کو اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہو اور اس ماحول میں جا پہنچا ہو۔ اس طرح دعوت کی تاثیر و نفوذ میں بہت اضافہ ہو گیا۔ تو اس طرح ان کی اس دعوت میں تاثیر پیدا ہو گئی اور جو ہے لوگوں کے اوپر اس کا اثر جو ہے بہت زیادہ ہو گیا۔ اگرچہ یہ کتاب نہایت اہم موضوع پر ہے، لیکن شاہ شہید نے طریق استدلال ایسا اختیار کیا کہ معمولی پڑھا لکھا آدمی اور متبحر عالم اپنے اپنے ذہنی مدارج، یعنی درجے، ذہنی جو استعداد ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے سمجھنے کی، اس کے مطابق اس کتاب کو یکساں وہ سمجھ سکتا ہے اور یکساں طور پر اس کتاب سے مستفید ہو سکتا ہے، اور لوگ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ ایک عام پڑھا لکھا آدمی ہو یا متبحر عالم ہو، ان دونوں ہی کے لیے یہ کتاب یکساں طور پر مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ اس زمانے میں لکھی گئی تھی جب اردو نثر بالکل ابتدائی دور میں تھی، یعنی اردو نثر کا ابتدائی دور تھا، شروعاتی مرحلہ تھا جس وقت یہ کتاب لکھی گئی تھی، لیکن شاہ صاحب کی عبارت ایسی سادہ سلیس، شگفتہ اور دلکش ہے کہ چند مخصوص الفاظ و محاورات چھوڑ کر آج بھی ایسی دلکش کتاب لکھنا سہل نہیں ہے۔ انہوں نے گرچہ یہ کتاب اس دور میں لکھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی سادہ عبارت لکھی، ایسی آسان عبارت لکھی، ایسی شگفتہ یعنی شادمان خوش خط تحریر لکھی
کی دل میں ایک دم پیوست ہو جاتی ہے، دل کھنچا چلا جاتا ہے۔ صرف چند مخصوص الفاظ اور محاورات ہیں کہ جو لوگوں کے لیے مشکل معلوم پڑتے ہیں اور وہ اس دور کے حساب سے ہیں کہ آج بھی لکھنا اس طرح کی تحریر آسان بات نہیں ہے۔ یقیناً اردو زبان نشو نما ارتقاء کے مزید مدارج طے کرنے کے بعد بھی تقویت الایمان کو بلحاظ اسلوب اپنا ایک گراں بہا سرمایہ تصور کرے گی۔ اردو زبان جو ہے اتنی ترقی کے باوجود، اتنی نشو نما کے باوجود، مزید جو ہے اس کے درجے آگے بھی اگر بڑھ جائیں اور مرحلے طے کر لے، اس کے باوجود بھی تقویت ایمان کو اسلوب کے لحاظ سے ایک جو ہے گراں قدر سرمایہ تصور کیا جائے گا۔ اعتنا اور عدم اعتنا کے متضاد مناظر، یہ امر حد درجہ تعجب انگیز ہے کہ تقویت الایمان اپنے گوناگوں محاسن کے باوجود عقیدت مندوں کے دائرے میں بھی بیک وقت اعتنا اور عدم اعتنا کے متضاد مناظر کا مرجع بنی رہی۔ یعنی یہ امر جو ہے، یہ معاملہ جو ہے حد درجہ تعجب انگیز ہے، تعجب سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے کہ تقویت الایمان باوجود اس کے کہ قسم کی اس کے اندر خوبیاں ہیں، اس کے باوجود عقیدت مندوں کے درمیان یہ کتاب جو ہے ایک ہی وقت میں اعتنا اور عدم اعتنا، یعنی یہ متضاد چیزیں ہیں، اس کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب مرجع بنی ہوئی ہے کہ اس کے اندر اعتنا بھی ہے اور عدم اعتنا بھی ہے۔ اعتنا مطلب پرواہ اور عدم اعتنا مطلب لاپرواہی، یعنی اس کتاب کے جو عقیدت مند لوگ ہیں ان کی جانب سے پرواہ بھی نظر آتی ہے، لوگوں کی ان کی جانب سے پرواہ بھی نظر آتی ہے اس کتاب کی، اور لاپرواہی بھی نظر آتی ہے۔ وہ کس طرح؟ اس کی طباعت و اشاعت سے اعتنا کا یہ حال ہے، یعنی اس کی طرف توجہ لوگوں کی اور اس کی پرواہ لوگوں نے اتنی زیادہ کی ہے کہ اردو کی کوئی دوسری کتاب اس کی برابری کا دم نہیں مار سکتی۔ یہ اتنی زیادہ تباہ ہوئی اور اس کی اشاعت اتنی زیادہ ہوئی کہ کوئی دوسری کتاب اس کی برابری کر ہی نہیں سکتی۔ بہت سے اشخاص و ادارات کا دستور حیات ہی یہ رہا کہ ہر سال اس کے ہزاروں نسخے چھاپتے اور مفت یا تقریباً مفت تقسیم کر دیتے۔ تو بہت سے لوگ اور بہت سے ادارے ایسے تھے جنہوں نے اپنا دستور حیات ہی بیان کر لیا کہ ہر سال اس کے ہزاروں نسخے چھاپتے اور مفت تقسیم کرتے یا تقریباً مفت تقسیم کر دیتے۔ لیکن یہ جو ہے اعتنا ہے لوگوں کا، اس کی طرف توجہ ہے اور اس کی اتنی پرواہ ہے لوگوں کو، اور عدم اعتنا کی یہ کیفیت ہے کہ نہ کتاب کے متن کی تصحیح و تنقیح پر کوئی قابل ذکر توجہ کی گئی، یعنی اس کی جو اصل عبارت ہے اس کی تصحیح کی طرف کوئی لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی، لوگوں نے پرواہ نہیں کی، اور اس کی تنقیح یعنی صاف کرنا، اس کو صحیح کر دیا جاتا، درست کر دیا جاتا، عبارت کو صاف ستھرا کر دیا جاتا، کچھ کمی بیشی تھی۔ نہ زمانے کے مذاق مطالعہ میں ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کی تبویب و تہذیب کا کوئی سر و سامان کیا گیا۔ تو جو مطالعے کے شوقین لوگ ہیں، جن کا مطالعے کی طرف میلان ہے، اس زمانے کے لوگوں میں بھی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یعنی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی تبویب و تہذیب کا کوئی سر و سامان کیا جاتا، اس کی ابواب بندی کر دی جاتی، تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے اس کے لیے کوئی انتظام کر دیا جاتا۔ معلوم ہوتا ہے عقیدت مندوں نے بھی اسے زیادہ سے زیادہ تبرک کا درجہ دے دیا تھا۔ جو عقیدت مند لوگ تھے انہوں نے بطور تبرک ہی اس کو خوب چھپوایا، اس کو تبرک کا درجہ دے دیا تھا کہ یہ بہت متبرک کتاب ہے، اور اس طرح متاع عزیز سے مخصوص ربط و ضبط کا تقاضا صرف یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ جس صورت میں آئی اسی صورت میں آئندہ نسلوں کے حوالے کر دیا جائے۔ گویا کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ ہماری عزیز جو قیمتی سامان ہے، یہ مخصوص ربط و ضبط کا تقاضا صرف یہ سمجھ لیا تھا
کہ اس کا خاص ربط و ضبط انہوں نے بس یہ سمجھا کہ جس صورت میں ہمارے پاس آئی ہے اسی صورت میں آئندہ نسلوں کے حوالے کر دیا جائے اس کو، راقم الحروف کے علم کے مطابق۔ یعنی غلام رسول مہر کہہ رہے ہیں، راقم الحروف وہی ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علم کے مطابق تصحیح متن اور تبویب مطالب کی صرف 2 کوششیں مختلف اوقات میں ہوئی ہیں، یعنی اس کے متن کی تصحیح کے متعلق اور ابواب کے مطالب کے متعلق صرف 2 کوششیں لوگوں نے کی ہیں، وہ بھی الگ الگ مختلف اوقات میں، لیکن وہ بھی ادھوری رہ گئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب اعتنا اور عدم اعتنا کے متضاد مناظر کا شکار رہی ہے۔ لوگوں نے دھیان دیا تو اتنا زیادہ دھیان دیا کہ لاکھوں ہزاروں چھپوا دی، اور اس طرف جو ہے اس کی تصحیح کی جاتی اور اس کے اندر کچھ تنقیح کی جاتی، عبارت کے اصل عبارت جو ہے اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہے، حالات کے حساب سے، وقت کے لحاظ سے اس کے اندر کچھ کمی بیشی کی جاتی، تو اس طرف لوگوں نے دھیان نہیں دیا ہے۔ آج کا سبق بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔